حکم اطیعوا اللہ ورسولہ، اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتہاد کے تحت، اپنی رائے کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت کوئی رائے دے رہے ہیں تو بھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے۔ تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں۔ یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے، یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو، اطاعت رسول پر کاربند رہو، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ ڈالو، فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، تائید اہل صبر کے ساتھ ہے۔